ایک سالک کو کیسے معلوم چلے گا کہ وہ کون سی منزل پر ہے، اپنی سلوک کی کون سی راہ میں چل رہا ہے اور کون سی منزل پر پہنچا ہے؟ ہاں دیکھیے، سالکوں کو پتہ تو چلتا ہے جب وہ غور کرتے ہیں نا، لیکن شروع میں تو نہیں پتہ چلتا. بعض سالکوں کو یعنی جو نا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو دیکھ لیں کہ ان کا اللہ، اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلوق کے ساتھ ان کا رویے میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. جو ان کے ساتھ رویہ ہے، رویے میں تبدیلی آئی. جو جس نظر سے پہلے دیکھتے تھے اب کس نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یعنی جو نا پہلے کیسے کلام کرتے تھے، اب کیسے کرتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تعلق تھا اور اب کیا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے. پھر کن باتوں پہ اس کو اپنے معاملات پہ اللہ پہ بھروسہ ہو رہا ہے، کس پر نہیں ہو رہا. کبھی اس کو اشیاء سے رغبت ہو رہی ہے، مزیدار چیزیں، دنیا میں رہنے کا دل چاہ رہا ہے یا دنیا سے جانے کا دل چاہ رہا ہے. جان چھڑانے والا بن رہا ہے وہ کہ میری جان دنیا سے چھوٹے تو میں یہاں سے جاؤں. یا اس کو یہ کہ یار کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے، میں اتنا پڑھتا ہوں تو مجھے یہ مل جائے، میرا یہ بن جائے، گھر بنے، کار بنے، ہاں گھر بار بنے، یعنی اولادوں کی جو نا کثرت ہو جائے، دنیا میری بن جائے مطلب. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کے پڑھنے کی الگ الگ اسٹیج ہے، اور بلکہ ایک شخص کے پڑھنے کی بھی اسٹیج مختلف ہو سکتی ہے. شروع میں تو وہیں سے شروع کرے گا وہ کہ دنیاوی معاملات میں رہے گا وہ کہ بھئی میری ترقی ہو جائے. پھر جب ہوگی کچھ نہیں ہوگی. تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس کو دنیا میں الجھنے ہی نہیں دیتا. اس کا دنیا کا کوئی کام ہی کوئی نہیں ہوتا، اس کا ہو جائے گا تو وہ پھر اس میں یعنی الجھ جاتا ہے. تو اس کو یہاں سے مایوس کر دیا جاتا ہے دنیا سے کہ بھئی یہاں پہ تیرا کچھ نہیں ہونے لگا، جو ہے وہ ہے، بس ٹھیک ہے، نصیب میں جو لکھا اس پہ راضی ہو جاؤ، راضی برضا ہو جاؤ. تو جب یہاں سے اس کی جان چھوٹتی ہے تو پھر وہ آخرت پہ آتا ہے. پھر آخرت میں کیا، جنت یا دوزخ. پھر اس کے بعد آگے مولا، اس سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے. اسٹیج ہیں یہ مختلف، الگ الگ.